السلام علیکم۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا میں اب کمی ہو رہی ہے اور اسی طرح مختلف ممالک نے بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے کیے ہیں، لیکن پھر بھی خطرہ برقرار ہے اور جن ممالک میں احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کیا گیا اور لاک ڈاؤن میں جلدی کی گئی وہاں پہ یہ وائرس دوبارہ پھیلنے لگا ہے۔ یورپ میں کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک اٹلی ہے، جہاں پہ 26,000 سے زیادہ اموات ہو گئی ہے، لیکن پچھلے چند دنوں سے وہاں پہ جو اموات ہے اس میں کمی ہو گئی ہے۔ 14 مارچ کے بعد اب وہاں پہ اموات جو ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہیں۔ اسی طرح اس کی حکومت نے بھی وہاں پہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ 4 مئی سے لوگوں کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل سکتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے علاقوں میں بھی ٹریول کر سکیں گے، اور جو تعمیراتی سیکٹر ہے یا جو فیکٹریز ہے وہ بھی کھلنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں پہ، لیکن اسکول جو ہے وہ ستمبر تک بند رہیں گے۔ اسی طرح اسپین جو ہے وہ دوسرا متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں پہ 2,07,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور 23,000 سے زیادہ لوگوں کی ابھی تک اموات ہو گئی ہیں، لیکن اسپین میں بھی ابھی ہلاکتوں میں کمی آ رہی ہیں، اور 20 مارچ کے بعد یہ پہلا ہفتہ ہے جہاں پہ ہلاکتیں کم ہو گئی ہے، اور اسی طرح اسپین کی حکومت نے بھی کچھ سیکٹر میں اجازت دی ہے اور لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے، لیکن کچھ پابندیاں بھی لگا دی ہیں، یعنی لوگ صرف 1 گھنٹے کے لیے باہر نکل سکتے ہیں اور وہ بھی صرف اپنے 1 کلومیٹر ریڈیس میں ان کو جانے تک اجازت ہوگی، دور تک نہیں جا سکیں گے، اور سوشل ڈسٹنسنگ کا جو پرنسپل ہے وہ بھی ان کو آبزرو کرنا پڑے گا۔ اسکول وہاں پہ بند ہیں اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اسپین میں مئی کے وسط تک لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی جائے گی۔ اسی طرح فرانس جو ہے وہاں پہ 22,600 تک اموات ہو گئی ہے اور وہاں پہ بھی حکومت نے 11 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے، لیکن فرانس کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے یہ جو مرحلہ وار جن شعبوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے اس کی وہ ہوگی، منظور ہوگا، اس کے بعد اس میں نرمی کی جائے گی۔ اسی طرح نیوزی لینڈ میں کہ وزیر اعظم نے اناؤنس کیا ہے کہ وائرس کی لوکل جو ٹرانسمیشن ہے وہ وہاں پہ ختم ہو گئی ہے، یعنی لوکل جو ہے لوگوں کو ابھی وہ وائرس نہیں پھیل رہا ہے لوکلی سطح پر، اور وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کو ہٹایا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن میں ابھی تک نرمی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور برطانیہ کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تو اموات 1 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ برطانیہ میں ابھی تک 20,000 سے زیادہ لوگوں کی اموات ہو چکی ہے۔ برطانیہ کے پرائم منسٹر بورس جانسن بھی صحت یاب ہو کر واپس آ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ابھی تک لاک ڈاؤن میں نرمی کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح یورپ میں جو کرونا کے جو کیسز ہیں اس میں کمی آ رہی ہے، اموات بھی کم ہو رہے ہیں، لیکن امریکہ میں اس کے متاثرہ افراد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں ابھی تک 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں متاثر ہو چکے ہیں اور 55,000 سے زیادہ لوگوں کی اموات ہو گئی ہیں، لیکن وہاں پہ اب بھی مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے مختلف ریاستوں میں لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہم مرحلہ وار لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان انہوں نے کیا ہے، لیکن ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے۔ اسی طرح سعودی عرب نے بھی پابندیوں میں کچھ نرمیوں کا فیصلہ کیا ہے، یعنی 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک مدینہ اور دوسرے
مکہ شہر میں کرفیو میں نرمی کی جائے گی، اور شاپنگ مال اور جو ریٹیل بزنس ہے وہ 13 مئی تک کھولے جائیں گے۔ ابھی تک سعودی عربیہ میں 17,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اور 150 ان کی جو شاہی خاندان کے افراد ہیں وہ بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں بھی ابھی لاک ڈاؤن ہے، لیکن وہاں پہ حکومت نے دبئی کے 2 اضلاع میں اس میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کو مرحلہ وار وہ ختم کرتے ہیں۔ ایرانی صدر کے مطابق انہوں نے 3 ایریاز وہ کیے ہیں، یعنی وائٹ، یلو اور ریڈ۔ وائٹ ایریاز کو پہلے کھول دیا جائے گا، پھر یلو اور پھر ریڈ۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران میں کرونا کیسز میں ابھی کمی آ رہی ہیں۔ چین جہاں سے کرونا وائرس نے جنم لیا تھا، وہاں میں ابھی کوئی مریض نہیں ہے ہاسپٹلز میں، سارے لوگوں کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ معمولاتی زندگی دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ ووہان شہر جہاں پہ 76 دن سے زیادہ تک لاک ڈاؤن رہا، ابھی وہاں پہ تاجر جو ہے اپنا کاروبار کھول رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بہت اسٹرکٹ قانون ہے۔ ابھی بھی کوئی بھی بندہ بغیر ماسک کے باہر نہیں آ سکتا، اور ہر ایک بندے کا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے، اور لوگ جب ATM یوز کرتے ہیں تو ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر جگہ پہ سینیٹائزرز کا استعمال ہوتا ہے، اور جو لیفٹ ہے وہاں پہ ہر ایک بندے کی جوتوں کے نشان ہیں، ایک لیفٹ میں 4 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں سنگاپور میں کرونا وائرس پہ قابو پا لیا گیا تھا، لیکن وہاں پہ پھر ابھی وہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے، اور وہاں کی حکومت نے 1 جون تک لاک ڈاؤن میں اضافہ کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز 14,000 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے کاروبار کی اجازت دی ہے، اسی طرح مساجد میں نماز کی بھی اجازت دی ہے۔ اس وجہ سے جو طب کے ماہرین ہیں وہ خبردار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایک NGO ہے، اس نے ایک سروے کیا ہے جس کے مطابق پنجاب اور اسلام آباد کے 80% جو مساجد ہے اس میں جو SOPs ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ حکومت اور مولویوں کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا 20 نکاتی، جس پہ یہ طے تھا کہ مساجد کے اندر 6 فٹ کا ڈسٹنس ہوگا، ہر ایک بندہ ماسک پہن کے آئے گا، مساجد میں وضو کی اجازت نہیں ہوگی، اور لوگ تراویح روڈوں اور فٹ پاتھوں پہ نہیں پڑھیں گے۔ تو پاک پتن نے پنجاب اور اسلام آباد کی مختلف مساجد کا سروے کیا ہے، اور اس کے مطابق ان کی فائنڈنگز میں 89% لوگ جو ہے وہ ماسک نہیں پہنتے، اور 72% جو مساجد ہے وہاں پہ جو 6 فٹ کا ڈسٹنس ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ مساجد جو سینٹرلی لوکیٹڈ ہے، جس کو پولیس یا جو دوسرے ادارے ہیں وہ مانیٹر کر سکتے ہیں، وہاں پہ کچھ حد تک اس SOPs کو یا گائیڈ لائنز کو آبزرو کیا جا رہا ہے، لیکن جو دور دراز کے مساجد ہیں وہاں پہ حالات خراب ہیں، وہاں پہ جو سوشل ڈسٹنسنگ کے پرنسپل ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو 376 جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں وہ بھی کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ 3 ڈاکٹرز اور 1 نرس ابھی تک ان کی اموات ہو گئی ہیں، اور ڈاکٹروں نے تنبیہ کیا تھا، انہوں نے خبردار کیا تھا کہ احتیاطی کرنا بہت لازمی ہے، اور حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس لاک ڈاؤن کو مزید سخت کریں، اور جو بزنس ہے اس کو بند کریں۔ جو مساجد میں انہوں نے اجازت دی ہے نماز پڑھنے کی وہ فیصلہ واپس لے، کیونکہ اس طرح نہ ہو کہ پاکستان میں جو کرونا کیسز اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ہسپتالوں پہ برڈن ہو، اور پھر ہم اس قابل نہ ہو کہ علاج کر سکیں۔